السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حسابی نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خاص خبر پر۔ آپ کے دلوں میں جماعت کے لیے اور میرے لیے اتنی ڈھیر ساری محبت تھی۔ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں کہ اللہ نے میرے دل میں بھی آپ تمام کے لیے ڈھیر ساری محبت کی ہے۔ اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر محبت نہ ہوتی تو اتنا لمبا فاصلہ جو ہم طے کر رہے ہیں قریب 1.5-2 گھنٹے سے مسلسل محبانان مجلس اور اکبر الدین اویسی کے چاہنے والے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو اکبر الدین اویسی بھی اس کمزور جسم کو لے کر آپ کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میرے جسم کی حالت اگر میں پوچھوں تو جسم میں وہ طاقت نہیں، لیکن آپ کی محبت میں وہ طاقت ہے کہ اس کمزور جسم میں ایک نئی جان دے دیتے ہیں، نئی ہمت دے دیتے ہیں، نیا حوصلہ دیتے ہیں، اور وہ آپ کی محبت ہی ہے جو بار بار مجھے مجبور کرتی ہے کہ آپ کے ہر خلوص کا میں احترام کرتے ہوئے اس کی قدر کروں۔ 25 برس ہونے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی میرے حلقے میں ایسی محبت ملتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور اتنی محبت ملتی ہے اکبر الدین اویسی کو جو آپ دیتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے کسی کونے میں چلا جاؤں تو شاید لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لوگوں نے سنا نہیں ہے، لوگوں نے قریب سے مصافحہ نہیں کیا، تو شاید دیکھنے کے لیے دوڑتے آئے، سننے کے لیے بھاگ کر آئے، لیکن 25 برس سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ذرہ برابر بھی محبت میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ آپ کی ہماری اس محبت کو قائم رکھے، دائم رکھے، آمین۔ اور میں یاد دلانا چاہوں گا، بہت برس پہلے، شاید 8-10 برس پہلے، میں اپنے تقاریر میں دعا کرتا تھا اور ایک قصہ سناتا تھا کہ لیلا اور مجنوں کا، یاد ہوگا اگر سننے والوں کو، اتنی زیادہ محبت کی قیس اور لیلا میں کہ قیس نے مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے۔ تو میں اپنی تقریر میں یہ قصہ سناتے ہوئے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، چندرائن گٹے کی عوام کے دنوں میں میرے لیے اور میرے دل میں اس چندرائن گٹے کی عوام کے لیے اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ پہلے نوجوان تھا، اب عمر بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی نوجوانوں کی ویسی ہی محبت ہے، اور نوجوانوں کی وہی ہمت ہے۔ جب نوجوان تھا تو بزرگوں کی رہنمائی میں چلنا سیکھا اس حلقے میں، بزرگوں نے رہنمائی کی تو بولنا سیکھا، بزرگوں کی رہنمائی سے کام کرنا سیکھا تو نوجوانوں کے جذبے سے دوڑنا سیکھا، نوجوانوں کی ہمت پر بھاگنا سیکھا اور آگے بڑھ کر کام کرنا سیکھا۔ ماں اور بہنوں کی دعائیں تھیں کہ ایک ہمت ملی، حوصلہ ملا، اور جب موت کے دروازے پر کھڑا تھا تو تب بھی آپ ہی کی دعائیں تھیں
جو موت کے دروازے سے کھینچ کر لائی اور آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہوا. میری زندگی، میرا ایک ایک لمحہ جو میں جیتا ہوں اور یہ ایک ایک سانس جو لیتا ہوں وہ قرضدار ہے میرے مسلمان بھائیوں کی جنہوں نے میرے حیات کے لیے دعائیں کی. قرضدار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے روزہ رکھا، عبادتیں کی، اللہ کے گھر کا طواف کیا، دسترخوان بچھا کے دعائیں کی. میں اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج مجھے یاد ہے کہ ان جنگلوں میں اسی راستے سے شاید غلط نہ ہوں تو حسین بھائی بولیں گے، 1999 میں ہم اسی راستے سے ایک جگہ پر گئے تھے اور جا کر وہاں پہ سب سے پہلے ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھے تھے. خیر وہاں نہیں بن سکا، لیکن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں حلقہ تو اب ٹوٹ گیا. چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی پہلے بہت بڑا تھا، نوجوانوں کو شاید نہیں معلوم. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کہاں سے شروع ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ چار مینار دواخانہ ہے نا مکہ مسجد کے سامنے، وہاں سے چندرائن گٹا حلقہ شروع ہوتا تھا. اور کوٹلے عالیجہ ہے نا، کوٹلے عالیجہ کے پاس سے سردار محل کا دفتر بلدیہ کا جو ہے وہ بھی چندرائن گٹے میں تھا. اس سے آگے مالوالا پیلس، پھر اس سے آگے کوٹلا، اس سے آگے اندھیری گلی، رنگیلی کھڑکی، امان نگر، سومناتھ مندر، بدریا کی باڑی، وہاں تک تالاب کٹا، بھوانی نگر، پھر اس کے بعد جاوید نگر، ایڈی بازار، ریاست نگر. اور جب اس طرف سے جاتے تھے تو چار مینار دواخانہ، اس کے آگے ہم آگے بڑھتے تھے سید علی چبوترا، اونٹوں کا میدان، اور مغل پورہ، سلطان شاہی. پھر اس سے اور آگے بڑھ کر ہم جاتے علی آباد، علی آباد چمن، علی آباد سے اور آگے جاتے ہم جنگل میں. یہ پورا حلقہ اور پھر نکلتے ہوئے بارکس اور یہ بلہ ہوا. اور آپ کو بتاؤں، جب میں پہلا الیکشن جیتا تھا تو پورے بلہ گڑے میں کتنے ووٹ تھے معلوم آپ کو سن کے حیرت ہوگی. پورے بلہ گڑے میں 700 چلر ووٹ تھے. صحیح ہے حسین بھائی؟ صرف 700. آپ اندازہ لگاؤ، ان جنگلوں کو ہم نے بسا دیا، بنا دیا، اور اتنی آبادیوں کو بسایا. اور لوگ جس وقت میں میرے بنا آپ یقین نہیں کریں گے، اس وقت یہاں زمین کی قیمت 12 روپئے تھی. 12 روپئے گز. کتنی؟ 12 روپئے. کہیں پر ہے 12 روپئے زمین؟ لوگ بولتے تھے اکبر صاحب یہ جنگلوں میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے نہیں، اس جنگل کو بساؤں گا اور اس جنگل میں آبادیوں کو بسا کر اس جنگل کو میں جنگل کی ویرانیت کو ختم کروں گا. اور اس جنگل میں بھی ہر جگہ، ہر کونے پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا کو سناؤں گا. الحمدللہ آج اس بلہ گڑے میں ہم لے لیں تو ہزاروں کی آبادی ہوتی. جو 12 روپئے کی زمین تھی آج 30,000. آپ اندازہ لگاؤ. لوگ پوچھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی تم نے کیا کام کیا؟ ارے یہی سب سے بڑا کام کیا. 12 روپئے گز کی زمین کو 30,000 تک پہنچا دیا. اگر کام نہیں ہوتے، روڈ نہیں ہوتے، برقی نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی، یہ سہولتیں نہیں ہوتی تو زمین کی قیمت بڑھتی. ارے یہی ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو. لیکن لوگ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں. اور آج چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں 11 سکول سے الحمدللہ 11 سکول، 15,000 بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام. لوگ مجھے پوچھتے ہیں اکبر صاحب آپ اتنے سکولز پہ سکول بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے. اور وہ درد و تکلیف کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. وہ تکلیف و درد یہ ہے کہ میں پڑھنا چاہتا تھا، پڑھ نہیں سکتا. تعلیم چھوڑنی پڑی، ترک کرنی پڑی.
बाप की मोहब्बत, जमात की मोहब्बत, मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद से मोहब्बत, मैंने अपने तालीम को तर्क कर दी। नहीं तो मैं भी आज डॉक्टर होता था। मेरी तालीम मुझसे छूट गई। वो तालीम का दर्द मुझे इतना है कि मैं हर घर चंद्रायन गुट्टे के उस घर में जहाँ पे इल्म की रोशनी नहीं है, उस घर में इल्म की रोशनी के जरिए उसको तालीम याफ्ता बनाकर मैं अपने इल्म की कमी और इल्म को छोड़ने के दर्द को मिटाने के लिए मरहमत कराऊं अपने ऊपर। मैंने इज्जत कमा ली, दौलत कमा ली, शोहरत कमा ली, ताकत कमा ली। अब इल्म कमाने के लिए निकला हूं। शायद मैं ना कमा सकूं, लेकिन वो इल्म को बांटने निकला। ऐसा वक्त था कोई नहीं जानते। ये चंद्रायन गुट्टे में मेरे साथ सिर्फ गिनती के 5 लोग थे। 5 लोगों के कारवां से हम आगे बढ़े, तालीम को छोड़कर आगे बढ़ा। और आज 5 की जगह 5000 से जायद का मजलिस का कैडर है। ये अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। MM कॉलोनी में इतनी बड़ी इमारत बनी, 2 लाख स्क्वायर फीट। अरे मेरा इरादा है, कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी इस कोशिश को कामयाब करे। यही MM कॉलोनी में करीब 1.5 एकड़ पर एक गारमेंट्स की फैक्ट्री डालने का मेरा इरादा है, जहां पे ये शर्ट बनेंगे, ऐसे पैंट बनेंगे, वहां पे पूरे गारमेंट जो बाहर के जो शर्ट है, ये जीन्स है, ये पैंट्स है, ये सब बनेंगे। और मेरा इरादा है कि वहां पर जब मैं गारमेंट की फैक्ट्री लगाऊं तो कम से कम 5 से 10 हजार खवातीन को नौकरी दूं, रोजगार दूं, ताकि वहां से वहां पे काम कर सकूं। मैं देखा हूं कि हमारी खवातीन को मैंने देखा है औसनगर, दूसरे इलाकों में कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है। तो ये हम चाहते हैं कि काम करें। बड़े बड़े ये शर्ट के जो कंपनीज हैं उनसे बातचीत हो रही है, गारमेंट इंडस्ट्री से बात हो रही है। मशीन डालेंगे, शेड डालेंगे और 3 शिफ्ट में काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 5000 कम से कम हम शुरू करेंगे 2000 से। अल्लाह ने चाहा तो 10-20 हजार के साथ हम वहां पे काम करेंगे, बताएंगे। और जितना भी मुनाफा हमको आएगा उस गारमेंट शर्ट्स और ये जीन्स, ये ट्राउजर्स बनाने में, आधा मुनाफा वहां के मुलाजिमीन में तकसीम होगा और आधा मुनाफा स्कूलों के लिए वक्त कर देने का मेरा इरादा है, ताकि मेरे बाद में स्कूलों का सिलसिला चलता रहे, ये काम होता रहे। और इरादा है इंशाअल्लाह ताला, और एक स्कूल तो बना है जहांगीराबाद के पीछे, वहां पर 1500 गज जमीन मैंने खरीदी है। इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी 1.5-2 महीने में एक स्कूल की इमारत की तामीर का आगाज होगा। इसके साथ ही साथ ये गौसनगर, मोहम्मद नगर के बीच में भी एक जमीन ढूंढ रहा हूं ताकि वहां पर भी स्कूल तामीर हो, क्योंकि वहां मुस्तहिकीन हैं, मुस्तहिक लोग रहते हैं, जरूरतमंद लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। अरे दुनिया में कई लोग हैं जिनको अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन अल्लाह ने दौलत के साथ हमको दिल नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे दौलत कम दी है लेकिन दिल बहुत बड़ा दिया, और वही दिल, वही नीयत है कि कहीं से भी कुछ भी इंतजाम हो जाता है और इमारतों पे इमारत बनती जाती है, काम हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्लाह के हबीब के उम्मतियों के लिए काम है। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, जब अल्लाह के हबीब के उम्मतियों के लिए है तो कमली वाले, सब गुम्बद वाले ही इस काम को पूरा करा देंगे। ये मेरी नहीं, मेरा काम मेरे नाम को जिंदा रखेगा। मेरे मरने के बाद भी ये इमारतों की बुलंदी चीख चीख कर चिल्ला कर कहेगी
یہ بلندی ہمارے عزم کی بلندی ہے، ہمارے ارادوں کی بلندی ہے، ہمارے نیتوں کی بلندی ہے، ہمارے اخلاص کی بلندی ہے۔ جو ہم نے اور آپ نے مل کر جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب کے حقیقت کی تعبیر اگر کچھ ہے تو یہ بلند عمارتیں ہوں گی جو آنے والے کل اور روز قیامت تک جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے ہر گھر میں علم کی روشنی کو جلا دے۔ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اکبر الدین اویسی یہ سیاست میں اگر ہے تو اللہ اس کے رسول کی قسم مجھے کبھی شوق نہیں تھا سیاست میں نہ آنے کا نہ MLA بننے کا، نہ آج بھی کوئی شوق ہے۔ میرا اگر کوئی شوق ہے، میرا کوئی جنون ہے تو میری سیاسی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تو ملت اسلامیہ کا اتحاد، غریبوں کی مدد، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی مدد، مظلوم کو انصاف دلانا، تعلیمی اداروں کو بنا کر علم کی روشنی ہر گھر تک پہنچانا، اور صحت کے میدان میں دواخانوں کے ذریعے غریب بیماروں کا علاج کروانا، یہی میرے زندگی کا مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے دیانتداری ایمانداری سے کام کیا۔ اس مجمع میں سے ایک بھی آدمی اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اکبر تو نے مجھ پر ظلم کیا، تو نے میری زمین قبضہ کی، تو نے میرا گھر بیچا، تو نے مجھ پر زیادتی کی ہے، تو خدا کی قسم شہر چھوڑو یا حلقہ تو چھوڑو، اس ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جنگلوں میں جا کے رہ جاؤں گا اگر ایک بھی آدمی اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے یا ناانصافی کیا ہے۔ میں نے کبھی کسی پہ نہ ظلم کیا ہے، نہ اقتدار کے نشے میں جھومتا ہوا کسی پہ نہ انصافی کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اتنا موت کو قریب سے کسی نے نہیں دیکھا جتنا میں نے دیکھا۔ موت کے دروازے تک جا کے آنے والا بے ایمانی نہیں کر سکتا، دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے معلوم کہ موت کیا چاہتی ہے۔ موت کو میں نے دیکھا ہے 10 برس میں اللہ اس کے رسول کی قسم بہت کم راتیں ہوں گی جو اطمینان سے میں سویا ہوں یا آنکھ بھر کر نیند لگی ہو۔ 2 گھنٹے میں نیند اڑ جاتی ہے، درد شکم سے تڑپتا ہوں، کبھی کھاتا ہوں تو خیا ہو جاتی ہے، کبھی گردے خراب، صحت خراب رہتی ہے، لیکن پھر بھی صبح اٹھتا ہوں مسکراتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں، آپ کے محبت بھرے چہروں کو دیکھ کر اپنے درد کو بھلا دیتا ہوں۔ جب تک مجھ سے کام لے، عزت سے کام لے، جب ودا کرے عزت سے ودا کر لے، یہی میری دعا۔ مجھے کوئی خواہش نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اکبر صاحب آپ آنے والا الیکشن لڑیں گے تو میں کہوں گا نہیں، مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری خواہش اگر کچھ ہے تو بس اپنے دواخانے، اپنے اسکول، وہ معصوم بچوں کی مسکراہٹ، جب کبھی بھی بہت درد ہوتا ہے تو سیدھے میں کیا کرتا ہوں معلوم آپ کو؟ کوئی کبھی میرے ایک اسکول کو چلا جاتا ہے، کوئی ایک اسکول میں جب جاتا ہوں تو معصوم بچے کو دیکھتا ہوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اکبر بھائی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بولتے ہیں، کیا پڑھ لے بول کے میں پوچھتا ہوں تو وہ زور سے پڑھتے ہیں کتاب میں سے، وہ سن کر وہ دیکھ کر اپنے سارے درد کو بھلا دیتا ہوں اور دل میں خوشی آ جاتی ہے کہ ہاں جنہوں نے میری حیات کے لیے دعا کی تھی میں آج اس کا حق ادا کر رہا ہوں، نہیں تو زندگی بیکار۔ اللہ ہم سب سے کام لیں۔ یہاں کھڑے اس مجمع سے میری ایک ہی درخواست ہے، آپ اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خوشی کے لیے، اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کرتے ہی ہیں۔ کچھ نہیں کرتے تو دن میں ایک چائے تو پی لیتے ہیں اپنے آس پاس۔ آپ سب کے لیے کر رہے ہیں نا،
جو بھی آپ اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں اس میں سے دل میں 1 روپیہ نکال دو، ملت کی خدمت کے لیے، یتیم کی خدمت کے لیے، محلے کی مسجد کی خدمت کے لیے، محلے کے حافظ کی خدمت کے لیے، محلے کی مسجد کے امام صاحب کی خدمت کے لیے، محلے میں ایک یتیم بچے کی کفالت کے لیے 1 روپیہ نکال دو، اور پھر دیکھو اللہ اس کا اجر کیا دے گا۔ آپ 1 روپیہ دیں گے تو اللہ 1 لاکھ آپ کو دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی میں دیتا ہوں، نہیں معلوم کہاں سے اللہ مجھے دے دیتا ہے، اور پھر میں اس کو واپس پلٹا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ قوموں کی تقدیریں پردے واحد سے تبدیل نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں تو اجتماعیت سے 100 200 1000 لوگ اگر مل کر تبدیلی لانا چاہیں تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک آدمی چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ نکالو جو بھی آپ کی حیثیت ہو، خیر کے لیے دے دو، خیرات میں دے دو، مدد کے لیے دے دو، اور پھر دیکھو اللہ آپ کے گھروں میں کیسی خیر و برکت کرے۔ دنیا کا کیا فرق ہے؟ دنیا بے شک حسین ہے، خوبصورت ہے، اس دنیا میں خوبصورت چٹانیں ہیں، برفیلے پہاڑ ہیں، خوبصورت پھول ہیں، حسین محلات ہیں، نہر ہے، جھرنے ہیں، برف ہے، پانی ہے، زمین ہے، اس دنیا میں ہیرے ہیں، موتی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، خوبصورت حسن ہے، خوب جوان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ غور کرو، ہم کو نہیں معلوم ہم کتنے برس جیئیں گے، اس کے بعد اتنا نفسا نفسی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک انسان 70 برس جیے گا، ایک انسان 80 برس جیے گا، ایک انسان 80 برس کے بعد مر جائے گا، تو نہ جانے جب کیا کیا کرتے تھے لوگ۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کب کس کو رخصت ہونا، نہیں معلوم کہ کس کو کب ہاتھوں پہ اپنے آخری سفر کے لیے روانہ ہونا، نہیں معلوم۔ خدا را اپنی زندگیوں میں اصلاح لاؤ، تبدیلی لاؤ، حرام سے پرہیز کرو،